السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں عامر ہاشمی اور رئیسہ کاظمی۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے کل سے افغان دھڑوں کے درمیان مذاکرات کے آغاز کے اعلان کا خیر مقدم کیا ہے۔ عمران خان نے بلوچستان حکومت کو ترقیاتی منصوبوں پر عمل درآمد کے لیے مکمل تعاون کا یقین دلایا ہے، جن کا مقصد آمدن اور روزگار پیدا کرنا اور پسماندہ علاقوں کو ترقی دینا ہے۔ عمران خان نے آج کوئٹہ میں بلوچستان کی صوبائی کابینہ کے ارکان سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ان کی حکومت نے بلوچستان کے لیے سرکاری شعبے کے ترقیاتی پروگرام کے لیے خطیر رقم مختص کی ہے۔ سماجی تحفظ کے بارے میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی نے کہا ہے کہ ملک کے 9 اضلاع میں تقریباً 33 احساس نشوونما مراکز قائم کیے جا رہے ہیں۔ چین پاکستان اقتصادی راہداری اتھارٹی کے چیئرمین نے کہا ہے کہ گوادر ایسٹ بے ایکسپریس وے پر 80% کام مکمل کر لیا گیا ہے۔ بلوچستان سے سینٹ کی خالی نشست پر پولنگ کل صوبائی اسمبلی کوئٹہ میں ہوگی، جو نیشنل پارٹی کے بزرگ سیاستدان میر حاصل خان بزنجو کے انتقال کے بعد خالی ہو گئی تھی۔ قومی احتساب بیورو نے مبینہ شوگر سبسڈی اسکینڈل کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کے لیے مشترکہ تحقیقاتی ٹیم تشکیل دی ہے۔ چین نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں شاندار کوششیں کرنے اور قربانیاں پیش کرنے پر پاکستان کی تعریف کی ہے اور عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ ایسی کوششوں کا مکمل اعتراف اور احترام کرے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں بھارتی فوجیوں کی طرف سے مختلف علاقوں میں بڑے پیمانے پر محاصرے اور تلاشی کی جاری کارروائیوں میں رہائشیوں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور ہراساں کیا گیا۔ چین نے کہا ہے کہ وہ امریکہ میں اس کے سفارت خانے کے عملے کی سرگرمیاں محدود کیے جانے کے بعد چین میں امریکی سفارتکاروں پر پابندیاں عائد کر دے گا۔ آپ آزاد ہیں، آزاد رہیں۔ آپ لوگ اس ملک پاکستان میں اپنی عبادت گاہوں، مسجدوں یا مندروں میں جانے کے لیے۔ یہ آواز تھی بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح کی، جن کا آج 72واں یوم وفات منایا جا رہا ہے۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعظم عمران خان نے کل سے افغان دھڑوں کے درمیان مذاکرات کے آغاز کے اعلان کا خیر مقدم کیا ہے۔ انہوں نے آج بیان میں کہا کہ ہماری مشترکہ کوششوں سے بالآخر وہ دن آ گیا ہے جس کا افغان عوام عرصے سے انتظار کر رہے ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ افغان باشندوں نے 40 سال سے زائد عرصے سے مسلسل تنازع اور خون ریزی کی وجہ سے بہت نقصان اٹھایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے دہشت گردی کے واقعات، قیمتی جانوں کے ضیاع اور بڑے پیمانے پر معاشی نقصانات برداشت کیے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ وہ طویل عرصے سے کہتے رہے ہیں کہ افغان تنازع کا کوئی فوجی حل نہیں ہے اور مذاکرات کے ذریعے ہی تنازع کے سیاسی حل کی طرف بڑھا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے اس اہم مرحلے پر اپنی انتھک کوششوں کے ذریعے افغان عمل میں سہولت فراہم کر کے اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ آج ہم اپنے حصے کی ذمہ داری ادا کر کے انتہائی فخر محسوس کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اب یہ افغان رہنماؤں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس تاریخی موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جامع اور وسیع البنیاد سیاسی حل کی تلاش کے لیے مل کر تعمیری طور پر کام کریں۔ عمران خان نے کہا کہ افغانوں کی سربراہی میں افغان امن اور مفاہمتی عمل کی کامیابی نہ صرف افغانستان بلکہ علاقائی امن و استحکام اور خوشحالی کے لیے ناگزیر ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان امن و ترقی کی جانب افغان عوام کے سفر کی مکمل حمایت اور یکجہتی جاری رکھے گا۔ وزیر اعظم عمران خان نے ترقیاتی منصوبے شروع کرنے کے لیے بلوچستان حکومت کو مکمل تعاون کا یقین دلایا ہے، جس کا مقصد آمدن اور روزگار کے مواقع پیدا کرنا اور پسماندہ علاقوں کو بہتر بنانا ہے۔ انہوں نے یہ بات آج کوئٹہ میں بلوچستان میں حالیہ بارشوں اور سیلاب سے ہونے والے نقصانات، امدادی کوششوں اور ترقیاتی اسکیموں پر پیش رفت کے بارے میں جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات کوئٹہ سے ہمارے نمائندے ثاقب عزیز کی اس رپورٹ میں۔
وزیراعظم عمران خان کا ایک روزہ دورے پر کوئٹہ پہنچنے پر گورنر بلوچستان امان اللہ خان یاسین زئی، وزیر اعلیٰ جام کمال خان اور دیگر اعلیٰ حکام نے استقبال کیا۔ ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی قاسم خان سوری، وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات شبلی فراز، وفاقی وزیر منصوبہ بندی و ترقی اسد عمر بھی وزیراعظم کے ہمراہ تھے۔ اپنے دورے کے دوران وزیراعظم سے صوبائی کابینہ کے اراکین نے ملاقات کی۔ اراکین صوبائی کابینہ سے گفتگو کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ ملک کے پسماندہ علاقوں کی ترقی موجودہ حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے کہا کہ بلوچستان کی ترقی و خوشحالی کے لیے تمام دستیاب وسائل بروئے کار لائے جائیں گے۔ وزیراعظم نے کہا کہ بدقسمتی سے ماضی میں بلوچستان سے وعدے تو بہت کیے گئے لیکن عمل درآمد نہ کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت نے وفاقی پی ایس ڈی پی میں بلوچستان کے لیے سب سے زیادہ فنڈ مختص کیے ہیں، جو ہماری حکومت کی صوبے سے وابستگی اور خلوص نیت کی عکاسی کرتا ہے۔ کچی کینال کا تذکرہ کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ کینال کی تکمیل سے صوبے میں زراعت کے شعبے کی ترقی کے وسیع امکانات پیدا ہوں گے۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ جام کمال اور کابینہ کے اراکین نے بلوچستان کی ترقی و خوشحالی میں دلچسپی لینے پر وزیراعظم کا شکریہ ادا کیا۔ وزیراعظم نے آج کوئٹہ میں ایک اعلیٰ سطحی اجلاس کی صدارت بھی کی، جس میں صوبے میں امن و امان کی مجموعی صورتحال، صوبے میں جاری ترقیاتی عمل، حالیہ بارشوں، سیلاب اور کورونا وائرس سے پیدا شدہ صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ وزیر اطلاعات شبلی فراز نے کہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کا پختہ عزم ہے کہ پاکستان کو ایک اسلامی فلاحی مملکت بنایا جائے۔ انہوں نے آج ٹویٹر پر ایک پیغام میں کہا کہ وزیر اعظم بابائے قوم قائد اعظم کے مشن پر عمل پیرا ہیں۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ پوری قوم بابائے قوم کے یوم وفات پر انہیں شاندار خراج عقیدت پیش کرتی ہے، جنہوں نے بر صغیر کے مسلمانوں کو برطانوی راج اور متعصبانہ ہندو غلبے سے آزادی دلائی۔ سماجی تحفظ کی معاون خصوصی ڈاکٹر ثانیہ نشتر نے کہا ہے کہ ملک کے 9 اضلاع میں تقریباً 33 احساس نشوونما مراکز قائم کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے آج ایک بیان میں کہا کہ پہلے مرحلے میں خیبر، دیر بالا، باغ، غزر، ہنزا، خارمنگ، کھاران، بدین اور راجنپور اضلاع میں مراکز قائم ہوں گے۔ ڈاکٹر ثانیہ نے کہا کہ احساس نشوونما پروگرام میں بچے کی زندگی کے پہلے 1000 دن اور 2 سال کی عمر مکمل ہونے تک غذائیت اور صحت کو بہتر بنانے پر توجہ دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ لڑکیوں کے لیے 2000 روپے جبکہ لڑکوں کے لیے 1500 روپے کا سہ ماہی وظیفہ دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ مستحق خاندانوں کو صحت بخش خوراک بھی فراہم کی جائے گی۔ چین پاکستان اقتصادی راہداری کے چیئرمین ناصم سلیم باجوہ نے کہا ہے کہ گوادر کی بندرگاہ کے ایکسپریس وے کے مشرقی راستے پر 80% کام مکمل کر لیا گیا ہے۔ آج اپنے ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ بندرگاہوں میں کیے جانے والے اقدامات کو بڑے پیمانے پر فروغ ملے گا۔ مشیر خزانہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ نے گیس انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ سیس کے معاملے پر غور کے لیے 2 الگ ذیلی گروپ بنانے کی ہدایت کی ہے تاکہ مسئلے کے خوش اسلوبی سے حل کے لیے قابل عمل طریقہ کار تجویز کیا جا سکے۔ انہوں نے یہ ہدایات گیس انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ سیس کے مسئلے پر غور کے لیے کھاد کی صنعت اور آل پاکستان ٹیکسٹائل ملز ایسوسی ایشن کے نمائندوں کے ساتھ الگ الگ ملاقات میں تھی۔ صنعتوں کے وزیر دونوں گروپوں کی قیادت کریں گے اور آئندہ ہفتے ہونے والے اجلاس میں سفارشات پیش کریں گے۔ ازبکستان کے سرمایہ کاری اور بیرونی تجارت کے لیے نائب وزیر اعظم سردار عمر زکوف نے آج اسلام آباد میں بحری امور کے وفاقی وزیر سید علی حیدر زیدی سے ملاقات کی۔ انہوں نے وسط ایشیائی ریاستوں کو دنیا کے ساتھ منسلک کرنے کے لیے تجارتی گزرگاہیں قائم کرنے اور پاکستان کی بندرگاہوں کو استعمال میں لانے پر بات چیت کی۔ وزیر نے کہا کہ پاکستان بندرگاہوں کے ذریعے وسطی ایشیائی ملکوں کو آپس میں ملانے کے لیے علاقائی روابط کی استعداد کو بروئے کار لائے گا۔ ملاقات میں اس منصوبے پر عمل درآمد کے طریقہ کار پر مزید بات چیت کرنے کے لیے مشترکہ ورکنگ گروپ کی تشکیل کی تجویز بھی پیش کی گئی۔ بلوچستان سے سینٹ کی خالی نشست پر پولنگ کل صوبائی اسمبلی کوئٹہ میں ہوگی۔ یہ نشست نیشنل پارٹی کے سربراہ میر حاصل خان بزنجو کے انتقال کی وجہ سے خالی ہوئی تھی۔ اس نشست کے لیے کل 4 امیدواروں کے درمیان مقابلہ ہے، جن میں بلوچستان عوامی پارٹی کے محمد خالد بزنجو، جمعیت علماء اسلام فے کے غوث اللہ، بلوچستان نیشنل پارٹی کے محمد علی اور آزاد امیدوار شیر احمد بلوچ شامل ہیں۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ قومی احتساب بیورو نے مبینہ شوگر سبسڈی اسکینڈل کی غیر جانبدارانہ، آزادانہ اور شفاف تحقیقات کے لیے ایک مشترکہ تحقیقاتی ٹیم تشکیل دی ہے۔ یہ فیصلہ شوگر کمیشن کی رپورٹ کے جائزے کے بعد آج اسلام آباد میں نیب کے چیئرمین جاوید اقبال کی صدارت میں ایک اجلاس میں کیا گیا۔ نیب کے چیئرمین نے کہا کہ غیر قانونی طور پر شوگر سبسڈی حاصل کرنے والوں کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی۔ قومی اسمبلی کے اسپیکر اسد قیصر نے موٹر وے پر خاتون کی آبروریزی کے واقعے کے بارے میں انسپکٹر جنرل پولیس پنجاب سے مکمل رپورٹ طلب کی ہے۔
اسپیکر نے فون پر آئی جی پنجاب سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مظلوم خاتون کو انصاف کی فراہمی کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کیے جانے چاہیے۔ قومی اسمبلی کے اسپیکر نے آئی جی کو ان پولیس اہلکاروں کے خلاف انضباطی کارروائی کرنے کی ہدایت بھی کی جنہوں نے واقعے کے وقت فرض کی ادائیگی میں لاپرواہی کی۔ مذہبی امور اور بین المذاہب ہم آہنگی کے بارے میں قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی نے ختم نبوت سے متعلق قوانین کو مزید مؤثر بنانے کے لیے ایک ذیلی کمیٹی تشکیل دی ہے۔ کمیٹی نے آج اسلام آباد میں اپنے اجلاس میں ذیلی کمیٹی سے 30 دن کے اندر رپورٹ جمع کرانے کے لیے کہا ہے۔ قومی تحفظ خوراک کے وزیر فخر امام نے کہا ہے کہ ٹڈی دل سے نمٹنے کے لیے تمام ادارے باہمی تعاون سے کام کر رہے ہیں۔ اسلام آباد میں آج میڈیا کو بریفنگ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس وقت لسبیلا اور تھرپارکر اضلاع میں ٹڈی دل کے حملے کے خطرات موجود ہیں۔ دو اضلاع تھرپارکر لسبیلا بلوچستان میں آج بھی تھریٹ ہے۔ ٹیمیں روز جارحانہ طور پر وہاں کام کر رہی ہیں، جہاں جہاں وہ سروے کرتی ہیں اور پھر جہاں آپریشن کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ جا کر وہاں آپریشن آن دا گراؤنڈ بھی کرتے ہیں، اور اگر ضرورت پڑے تو ایئر کرافٹ کے ذریعے بھی کیمیکلز کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس وقت ڈیزرٹ کے اوپر ہی تمام تر جو فوکس ہے، کیونکہ وہیں اس وقت بریڈنگ ہو رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت حد تک کو کنٹرول کیا گیا۔ چین نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی شاندار کوششوں اور قربانیوں کی تعریف کی ہے اور عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ انہیں مکمل طور پر تسلیم کرے اور ان کا احترام کرے۔ چین کی دفتر خارجہ کے ترجمان یاؤ لی جان نے آج بیجنگ میں معمول کی بریفنگ کے دوران کہا کہ دہشت گردی تمام ممالک کو درپیش مشترکہ مسئلہ ہے اور پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بہت قربانیاں دی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تمام ممالک کو باہمی احترام، مساوات اور مفادات کی بنیاد پر عالمی امن اور سلامتی کے مشترکہ دفاع کے لیے انسداد دہشت گردی کے لیے عالمی تعاون کرنا چاہیے۔ یاؤ نے کہا کہ چین اس امر پر یقین رکھتا ہے کہ اقوام متحدہ کو اس سلسلے میں کلیدی کردار ادا کرنا چاہیے۔ ملک میں اب تک کرونا وائرس کے 2,88,206 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں اور اس وقت ملک میں کورونا وائرس کے 5,795 مریض موجود ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 548 افراد کورونا وائرس کی تشخیص ہوئی اور 5 افراد انتقال کر گئے۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ پاکستان نے ترقی پذیر ممالک کے درمیان تعاون کو فروغ دینے پر زور دیا ہے اور اسے مہلک کورونا وائرس کے معاشی اثرات سے متاثر ہونے والے ممالک کے لیے اہم قرار دیا ہے۔ ترقی پذیر جنوبی خطے کے لیے اقوام متحدہ کے دن کی یادگاری تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل نمائندے منیر اکرم نے کہا ہے کہ ان ممالک کو اب 3 گنا بڑے چیلنج کا سامنا ہے، جن میں کورونا وائرس بحران، پائیدار ترقی کے اہداف کا نفاذ اور موسمیاتی تبدیلی کے منفی اثرات شامل ہیں۔ انہوں نے ڈیجیٹل فرق کو دور کرنے کی ضرورت پر بھی زور دیا اور کہا کہ یہ جدید معیشتوں میں تبدیلی اور تمام شعبوں میں ترقی کا راستہ ہے۔ آزاد جموں و کشمیر کے صدر سردار مسعود خان نے عالمی برادری سے اپیل کی ہے کہ وہ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں و کشمیر میں معاشی نسل کشی کا نوٹس لیں۔ آج اسلام آباد میں چیئرمین جموں و کشمیر سیلویشن موومنٹ الطاف احمد بھٹ کی جانب سے دیے گئے ایک استقبالیہ میں اس خطاب کرتے ہوئے انہوں نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ مقبوضہ علاقے کے قدرتی وسائل کی لوٹ مار پر بھارت کے خلاف سخت کارروائی کرے۔ سردار مسعود نے کہا کہ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں و کشمیر میں بھارتی فوج کے 9 لاکھ سے زائد اہلکار جنگی جرائم کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں و کشمیر میں بھارتی فوجیوں کی طرف سے مختلف علاقوں میں بڑے پیمانے پر محاصرے اور تلاشی کی کارروائیاں جاری ہیں، جس کے دوران کشمیریوں کو ہراساں اور ان پر تشدد کیا جا رہا ہے۔ فوجیوں نے سری نگر، بڈگام، گاندربل، کپواڑہ، بانڈی پور، بارہمولہ، سوپور، پلوامہ، اسلام آباد، کولگام، پنچ، کشتواڑ، ڈوڈا، رام بن، راجوری، کٹھوعہ اور سانبا کے علاقوں میں پرتشدد آپریشن جاری رکھے۔ اسلامی تنظیم آزادی کے غیر قانونی طور پر نظر بند چیئرمین عبدالصمد انقلابی اور تحریک وحدت اسلامی نے اپنے بیانات میں کہا کہ نریندر مودی کی سربراہی میں قائم فسطائی بھارتی حکومت کی طرف سے گزشتہ برس 5 اگست کو اٹھائے جانے والے اقدامات نے ایک مرتبہ پھر 2 قومی نظریے کی اہمیت دوچند کر دی ہے۔ جموں و کشمیر اسٹوڈنٹس یوتھ فورم کے چیئرمین منظور احمد بٹ نے سری نگر سے جاری ایک بیان میں کشمیر کے بارے میں پاکستان کے حالیہ پالیسی بیان کا خیر مقدم کیا ہے، جس میں پاکستان نے کشمیریوں کی حق خود ارادیت کے حصول کی جدوجہد کی سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت جاری رکھنے کا یقین دلایا ہے۔
کل جماعتی حریت کانفرنس آزاد کشمیر شاخ کے زیر اہتمام اسلام آباد میں منعقدہ ایک سیمینار کے مقررین نے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کو ان کے 72ویں برسی کے موقع پر زبردست خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ چین نے کہا ہے کہ وہ چین میں تمام امریکی سفارتکاروں پر جواب پابندی عائد کرے گا۔ یہ پابندی امریکہ میں چینی سفارتی عملے کی سرگرمیوں پر ابتدائی پابندیوں کے جواب میں لگائی جا رہی ہیں۔ اپنے ایک بیان میں چینی وزارت خارجہ نے کہا کہ یہ تمام نامعلوم جوابی اقدامات تمام امریکی سفارت خانے اور قونصلیٹ عملے سمیت قونصلیٹ جنرل کے عملے پر لاگو ہوں گے۔ ترکی نے یورپی یونین کے بحیرہ روم کے حوالے سے بیان پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ بیان تعصب پر مبنی اور حقیقت کے خلاف ہے۔ ایک بیان میں ترکی کی وزارت خارجہ کے ترجمان ہیمی ایکسوائے نے کہا ہے کہ خطے میں مذاکرات اور تعاون کے حصول کے لیے یونان کو غیر مشروط طور پر ترکی کے ساتھ مذاکرات کی میز پر بیٹھنے کی ضرورت ہے۔ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کا مستحکم پرامن اور خوشحال پاکستان کا ویژن ہمارا نصب العین ہے۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے ڈائریکٹر جنرل بابر افتخار نے آج ایک ٹویٹ میں قائد اعظم کی برسی کے حوالے سے آرمی چیف کا بیان جاری کیا ہے۔ آرمی چیف نے اجتماعی طور پر اس مقصد کے حصول کے عزم کا اظہار کیا۔ بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح کا 72واں مجمع وفات آج عقیدت و احترام سے منایا گیا۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات کراچی سے ہمارے نمائندے محمد وقاص کی اس رپورٹ میں۔ ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناح، محمد علی جناح۔ 11 ستمبر 1948 وہ دن جب بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح بر صغیر کے مسلمانوں کو پاکستان کی صورت میں ایک آزاد اور علیحدہ وطن دلانے کے صرف ایک برس بعد دنیا سے رخصت ہو گئے۔ قائد اعظم محمد علی جناح 25 دسمبر 1876 کو کراچی میں پیدا ہوئے اور ابتدائی تعلیم کا آغاز 1882 میں کیا۔ قائد اعظم 1893 کو اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے انگلستان چلے گئے، جہاں انہوں نے 1896 میں وکالت کا امتحان پاس کیا اور بر صغیر آ کر کچھ عرصے بعد کانگریس میں شمولیت اختیار کی۔ تاہم کانگریس کے مسلمانوں کے خلاف رویے کی بنیاد پر وہ آل انڈیا مسلم لیگ میں شامل ہوئے۔ خرابی صحت کے باوجود دن رات محنت کی اور مسلمانوں کا قیام پاکستان کا خواب شرمندہ تعبیر کیا۔ محمد علی جناح کی شخصیت ایک اعلیٰ اور مثالی کردار کی حامل تھی۔ آج قائد اعظم محمد علی جناح کی 72ویں برسی ملک بھر میں انتہائی عقیدت اور احترام سے منائی گئی۔ اس سلسلے میں مزار قائد پر خصوصی فاتحہ اور قرآن خوانی کا اہتمام کیا گیا۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی، وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود، گورنر سندھ عمران اسماعیل اور وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ سمیت زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد نے مزار پر حاضری دی، پھول چڑھائے اور برصغیر کے عظیم رہنما قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار پر فاتحہ پڑھی۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے آئندہ ماہ زمبابوے کے خلاف سیریز کے میچ ملتان اور راولپنڈی میں کرانے کا فیصلہ کیا ہے۔ دونوں سینٹرز میں کبھی T20 انٹرنیشنل میچز نہیں کھیلے گئے ہیں، جبکہ ملتان میں 12 سال بعد انٹرنیشنل میچ کھیلا جائے گا۔ 16 اپریل 2008 میں ملتان نے آخری مرتبہ پاکستان بنگلہ دیش ون ڈے انٹرنیشنل کی میزبانی کی تھی۔ لاہور میں پاکستان سپر لیگ کے 4 میچ ہوں گے، جبکہ ملک کے اہم ترین سینٹر نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں اس سال کوئی انٹرنیشنل میچ نہیں ہوگا۔ کراچی کے 4 گراؤنڈز قائد اعظم ٹرافی کے تمام میچوں کی میزبانی کریں گے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان اور زمبابوے کے درمیان 3 T20 انٹرنیشنل ملتان جبکہ تینوں ون ڈے پنڈی اسٹیڈیم میں ہوں گے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے قومی کرکٹ ٹیم کا دورہ نیوزی لینڈ کنفرم کر دیا ہے۔ دورے میں 2 ٹیسٹ اور 3 T20 میچز کھیلے جائیں گے۔ دورے کے باضابطہ شیڈول کا اعلان کرکٹ نیوزی لینڈ کرے گا۔ دورہ انگلینڈ کی طرح دورہ نیوزی لینڈ میں بھی 30 سے 35 کھلاڑی بھجوائے جائیں گے۔ دورہ نیوزی لینڈ بھی ICC کے کورونا SOPs کے تحت ہوگا۔ سینئر ٹیم ٹیسٹ ون ڈے اور T20 سیریز کھیلے گی، جبکہ پاکستان اے سائیڈ اس دوران 4 روزہ میچز کھیلے گی۔ ذرائع کے مطابق قومی ٹیم کو نیوزی لینڈ میں پریکٹس میچز اور پریکٹس کے لیے بالرز نہیں ملیں گے۔ پریکٹس میچز نہ ہونے کے باعث اضافی کھلاڑی نیوزی لینڈ بھجوائے جائیں گے اور دورہ انگلینڈ میں قومی ٹیم نے 2 ٹیسٹ اور 3 T20 میچز کھیلنا ہے۔
रवां साल का तीसरा ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट का 124वां एडिशन इस माह की 27 से फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस में शुरू होगा। ये रवां साल का तीसरा ग्रैंड स्लैम इवेंट होगा जो फ्रांस के मशहूर शहर पेरिस में शुरू होगा। मेगा इवेंट के कामयाब इनेकाद के लिए तैयारियां उरूज पर हैं। सऊदी अरब में कोरोना वायरस की वबा के पेश नज़र खेलों पर लगी पाबंदी ख़त्म होते ही दारुल हुकूमत रियाज में फ़ाल्कन फुटबॉल क्लब की जानिब से चौथी फ़ाल्कन सुपर फुटबॉल लीग का शानदार इफ्तिताह कर दिया गया है। और अब पेश हैं तिजारती खबरें। FBI ने बोगस और कागज़ पर मबनी कंपनियों के इम्कानात को कम से कम करने के लिए एडवांस सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन तस्दीकी तरीक़ाकार मुतारिफ करा दिया है। मुशीर ख़जाना डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख की सरबराही में FBR पॉलिसी बोर्ड के इजलास में टैक्स दहिंदगान की सहूलत के लिए अब तक इख्तियार की गई तरीक़ाकार और दीगर इक़दामात का तफसीली जायज़ा लिया गया। पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड ने बलूचिस्तान के इलाके कल्लात में गैस के बड़े ज़ख़ीरे की मौजूदगी का इंकशाफ किया है जो कि 1 खरब क्यूबिक फिट तक हो सकते हैं। बिजनेस कम्युनिटी को आसानियां फराहम करने के लिए एक और मुस्बत इकदाम उठाते हुए इस्लामाबाद चैम्बर ने अपनी इमारत में वफाकी टैक्स मुतसिब का सहूलत डेस्क कायम कर दिया है। सूबाई वज़ीर ज़राअत नुमान लंगड़ियान ने कहा है कि कपास के काश्तकार बेहतर पैदावार के लिए महकमा ज़राअत के ज़राई माहिरीन की मुशावरत से कपास की फसल पर सिफारिश करदा जहर का हफ्ते में 2 बार सुबह और शाम के वक्त स्प्रे करें, जिससे आप कपास की बेहतर पैदावार हासिल कर सकेंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज मंदी का रुझान देखा गया कि SC100 इंडेक्स 42,530 पॉइंट्स की कमी के बाद मार्केट के अख्ताम पर 42,647 पॉइंट्स पर बंद हुआ। नेशनल बैंक के ऐलान के मुताबिक रुपये और दीगर गैर मुल्की करेंसियों के दरमियान शरह तबादला ये रही। अमरीकी डॉलर कीमत खरीद 164 रुपये 64 पैसे और कीमत फ़रोख्त 168 रुपये 47 पैसे। पाउंड स्टर्लिंग 211 रुपये 11 पैसे और 216 रुपये 6 पैसे। यूरो 194 रुपये 82 पैसे और 199 रुपये 35 पैसे और सऊदी रियाल कीमत खरीद 43 रुपये 84 पैसे और कीमत फ़रोख्त 44 रुपये 96 पैसे। आज कराची में 10 ग्राम सोने की कीमत 98,165 रुपये रही। अब चलते हैं फ़न की दुनिया में। अलहमरा आर्ट्स काउंसिल लाहौर की जानिब से सोशल मीडिया पर म्यूज़िक लवर्स के लिए लाइव सेशन में नौशाद खान, मोइन खान, इश्तियाक जाफरी, फैसल और दाद जस्टिन ने अपनी आवाज़ का जादू जगाकर सुनने वालों को महसूस किया। अलहमरा की रौनकें बहाल करने की कोशिश के मौके पर अदाकार हसीब पाशा और एग्जेक्टिव डायरेक्टर समन राय ने मज़ीद म्यूज़िक तकारीब सजाने के अज़्म का इजहार किया है। अदाकारा आयशा सनम खान पाकिस्तान छोड़कर मुस्तकिल तौर पर तुर्की शिफ्ट हो गई हैं। अदाकारा का कहना था कि 2017 में पाकिस्तान आई थी तो बहुत से ड्रामों की ऑफर्स हुई जिन्हें कबूल कर लिया और 3 साल तक मसरूफ़ रही। गुलकारा हदीक़ा कियानी ने ड्रामा इंडस्ट्री में बतौर अदाकारा कदम रखने का फ़ैसला कर लिया है। मौसीक़ी की दुनिया के बाद हदीक़ा कियानी ड्रामा इंडस्ट्री में बतौर अदाकारा नाम बनाने के लिए पुरजोश हैं और अपनी किस्मत आजमाने का फ़ैसला कर चुकी हैं। फरियाल महमूद ने हदीक़ा कियानी के साथ अपनी तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए अपनी पोस्ट में लिखा है कि हदीक़ा कियानी जल्द ही ड्रामा इंडस्ट्री में बतौर अदाकारा अपनी कैरियर का आगाज़ करने वाली हैं। अदाकारा माहिरा खान ख़वातीन और बच्चों के साथ होने वाले जिनसी हरासानी और तशद्दुद के ख़िलाफ़ कॉमनवेल्थ की टीम के साथ नो मोर मुहिम का हिस्सा बन गई हैं। और अब चलते हैं साइंस की दुनिया में। अमेरिकी इदारे के माहिरीन ने एक बहुत बड़ा डिजिटल कैमरा तैयार कर लिया है जो 3200 मेगापिक्सल की तस्वीर खींच सकता है। अलबत्ता इसे आम इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। लेगेसी सर्वे ऑफ स्पेस एंड टाइम नामी मंसूबे के तहत एक फल्कियाती रसदगाह में नस्ब किया जाएगा। इस रसदगाह का नाम वेरा रॉबिन ऑब्जर्वेटरी रखा गया है और इसकी तामीर आजकल चिली में जारी है। एक ताज़ा तहकीक में इंकशाफ हुआ है कि दुनिया भर में दर्द से छुटकारा पाने के लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली दवा पैरासीटामोल खाने वालों की सोच तब्दील हो जाती है और उनमें ख़तरे का एहसास भी कम रह जाता है। अमेरिका के ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी में 500 तालिब इल्मों पर किए गए इस तजर्बे में निस तालिब इल्मों को 1000 मिलीग्राम पैरासीटामोल दी गई, जबकि बाकी निस को पैरासीटामोल के नाम पर इसी मिक़दार में कोई और बेज़रर सी दवा खिलाई गई। असली पैरासीटामोल खाने वाले अक्सर तालिब इल्मों ने कंप्यूटर पर गेम खेलते दौरान ज़्यादा गुब्बारे फाड़ दिए, जबकि वो तालिब इल्म जिन्होंने पैरासीटामोल नहीं ली थी उन्होंने मोहतात रहते हुए गुब्बारे फुलाए। इसी तरह सवालनामे पुर करते हुए दौरान
پیراسیٹامول کھانے والے طالب علموں نے خطرات سے بھرپور آپشنز منتخب کیے، جبکہ دوسرے گروپ والے طالب علموں نے احتیاط پر مشتمل آپشنز کا انتخاب کیا۔ تحقیق میں امریکی ماہرین نے دعویٰ کیا ہے کہ بھنگ، حشیش اور گانجا استعمال کرنے سے کارکردگی میں واقعی اضافہ ہوتا ہے، بشرطے کہ اسے درست وقت پر استعمال کیا جائے۔ واضح رہے کہ کینیڈا اور کئی امریکی ریاستوں کے علاوہ کچھ یورپی ممالک میں بھی 18 سال یا اس سے زیادہ عمر کے افراد کے لیے حشیش، بھنگ کے استعمال کی قانونی اجازت ہے۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ اب ہم چلیں گے سائنس کی دنیا میں۔ معاف کیجیے گا، اب ہم آپ کو سنواتے ہیں موسم کی تازہ ترین صورتحال۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہا۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران بھی ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہے گا، تاہم آج رات خیبر پختونخوا، خطہ پوٹوہار، کشمیر اور گلگت بلتستان کے کچھ اضلاع میں بارش کی توقع ہے۔ آج ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت تربت میں 44 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ ملک کے مختلف شہروں میں ریکارڈ کیے گئے درجہ حرارت کچھ اس طرح سے ہیں: اسلام آباد 35، لاہور 38، کراچی 34، پشاور 36، گلگت 30، مظفر آباد 35، مری 24، سری نگر 30، جموں 35، پلوامہ 28، اننت ناگ 27 اور شوپیاں میں 25 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ موسمیات کے ڈائریکٹر اور ترجمان ڈاکٹر خالد ملک نے کہا ہے کہ موسمیاتی نظام میں تبدیلی سے قدرتی موسم متاثر ہوا ہے، جس کے نتیجے میں سندھ خصوصاً کراچی میں سیلاب کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ انہوں نے آج شام ریڈیو پاکستان کی خبروں اور حالات حاضرہ کے چینل کو ایک خصوصی انٹرویو میں کہا کہ انہوں نے اس سال جون میں سندھ سمیت ملک کے مختلف حصوں میں اگست کے مہینے میں 20% اضافی بارش ہونے کے خطرے کے بارے میں خبردار کر دیا تھا۔ ڈائریکٹر نے کہا کہ کراچی کا نکاسی آب کا نظام اتنا مضبوط نہیں تھا کہ وہ 600 ملی میٹر بارش کا مقابلہ کر سکتا، جس کی وجہ سے شہر میں شدید سیلاب کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ ڈاکٹر خالد ملک نے کہا کہ پاکستان کا محکمہ موسمیات 2 منصوبوں پر کام کر رہا ہے۔ پہلے منصوبے کے لیے فنڈز اقوام متحدہ کا ترقیاتی پروگرام فراہم کرے گا، جس کا مقصد برفانی تودوں اور وادیوں میں موجودہ صورتحال کی نگرانی اور گلگت اور خیبر پختونخوا میں پیشگی خبردار کرنے کے نظام کی تنصیب ہے۔ انہوں نے کہا کہ 5 سال کے دورانیے کا دوسرا منصوبہ، جس کے لیے فنڈز عالمی بینک فراہم کرے گا، اس سال کے آخر میں شروع ہو جائے گا، جس کے تحت پاکستان میں ریڈار سسٹم نصب اور موسم سے متعلق بنیادی ڈھانچے کو بہتر بنایا جائے گا۔ خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم نے کل سے افغان دھڑوں کے درمیان مذاکرات کے آغاز کے اعلان کا خیر مقدم کیا ہے۔ عمران خان نے بلوچستان حکومت کو ترقیاتی منصوبوں پر عمل درآمد کے لیے مکمل تعاون کا یقین دلایا ہے، جن کا مقصد آمدن اور روزگار پیدا کرنا اور پسماندہ علاقوں کو ترقی دینا ہے۔ عمران خان نے آج کوئٹہ میں بلوچستان کی صوبائی کابینہ کے ارکان سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ان کی حکومت نے بلوچستان کے لیے سرکاری شعبے کے ترقیاتی پروگرام کے لیے خطیر رقم مختص کی ہے۔ سماجی تحفظ کے بارے میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی نے کہا ہے کہ ملک کے 9 اضلاع میں تقریباً 33 احساس نشوونما مراکز قائم کیے جا رہے ہیں۔ چین پاکستان اقتصادی راہداری اتھارٹی کے چیئرمین نے کہا ہے کہ گوادر ایسٹ بے ایکسپریس وے پر 80% کام مکمل کر لیا گیا ہے۔ چین نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں شاندار کوششیں کرنے اور قربانیاں پیش کرنے پر پاکستان کی تعریف کی ہے اور عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ ایسی کوششوں کا مکمل اعتراف اور احترام کرے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں بھارتی فوجیوں کی طرف سے مختلف علاقوں میں بڑے پیمانے پر محاصرے اور تلاشی کی جاری کارروائیوں میں رہائشیوں کو تشدد کو نشانہ بنایا گیا اور ہراساں کیا گیا۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے فرحان علی، سپروائزر شعبہ اردو چودھری ضمیر اشرف، مدیر ہوم ڈیسک رانا غلام مصطفیٰ، مدیر فورن ڈیسک عائشہ افتخار، مدیر کھیل تجارت سائنس اور فن کی خبریں رخسانہ یاسین، کوآرڈینیشن ایڈیٹر سجاد عامر، مدیر اعلیٰ لیاقت سعید، نگران اعلیٰ عبدالہادی مایار
اور پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk، اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی عامر ہاشمی، رئیسہ کاظمی اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔